بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ فقی ٹی وی کی جب ہم نے ابتدا کی تھی تو اس وقت ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم فقی مسائل اور فقہ کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے، لیکن کچھ حالات اور اسباب کے دباؤ کی وجہ سے ہم بہت دور نکل گئے اور فقی مسائل پیچھے رہ گئے۔ اس سے پہلے فقی ٹی وی کی طرف سے 2 ویڈیوز، ایک والدین کے حقوق پر اور ایک اولاد کے حقوق پر پیش کی جا چکی ہے، اور آج میاں بیوی کے حقوق پر ایک ویڈیو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ائمہ اہل بیت میں سے امام جعفر الصادق پر ایک مختصر سی ویڈیو لائیں گے، اس کے بعد ایک تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ ان پر لے کے آئیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ تمام ائمہ کا تعارف ہو جائے گا جب، تو پھر امام حسین پر اور پھر امام جعفر الصادق پر ایک مکمل ویڈیو ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے مساوی حیثیت دی ہے۔ کچھ چیزوں میں مرد کو برتری ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے بیوی پیدا کی اور تمہیں بے شمار مرد اور تمہیں تبدیل کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی روح سے بتایا کہ مرد اور عورت ایک ہی جنس ہیں، ایک ہی صنف سے ہیں، اس لیے ان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حق دیا، فرمایا للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ مردوں کو حق ہے اپنی کمائی خود خرچ کریں اور عورتوں کو بھی حق ہے کہ اپنی کمائی خود خرچ کریں۔ تو اس طرح مرد و عورتوں کے درمیان یہ جو ایک خواہ کا ایک تصور پیدا کیا گیا کہ اسلام میں تفریق ہے، انتہائی غلط اور بکواس ہے۔ تو اسلام میں میاں اور بیوی یہ ایک معاہدہ ہے جس میں مرد اور عورت آپس میں مل کر چلنے کا معاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں مرد کچھ عورت کی خدمت کرتا ہے جس کو مہر کہا جاتا ہے، اور عورت پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جس کو جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں۔ اس معاہدے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 پارہ 4 اور آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ تمہیں جو عورتیں پسند ہیں ان سے شادی کرو، چاہے وہ 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں۔ اگر انصاف کر سکتے ہو تو ٹھیک، اگر نہیں تو ایک کرو، اور وہ بھی نہیں، اگر انصاف اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر لونڈیاں، اور یہ چونکہ لونڈیاں اس دور میں تھیں اب نہیں ہیں، اس لیے ایک ہی عورت کرو، یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ یہ اس لیے قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ذالک ادنیٰ اللہ تعالیٰ، یہ کم از کم وہ چیز ہے جس میں تم ظالم نہیں کہلاؤ گے، کہ بیوی ایک بیوی ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ یہ نہیں کہ 2 ہیں تو ان کے درمیان انصاف کرو، بیوی کے ساتھ انصاف کرو۔ اور انصاف کی تعریف یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں پر تم اپنے آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو وہاں پر بیوی کو بھی دیکھنا پسند کرو، یہ انصاف ہے اس کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آپ نہیں پسند کرتے کہ آپ کے ماں یا باپ کو گالی دے، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ماں یا باپ یا اس کے خاندان کو گالیاں دیں۔ آپ نہیں پسند کرتے کہ لوگوں کے سامنے آپ کی کوئی توہین کرے، آپ کو مارے پیٹے، تو شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو خواہ تشدد کا نشانہ بنائے یا لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرے، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ تو اس طریقہ سے یہ کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں خود کو دیکھنا پسند کرتے ہو وہاں پر بیوی کو بھی رکھو، یہ انصاف ہوگا۔ اس معاہدے میں کچھ 2 چیزیں اور ضروری ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ لڑکیوں کو یہ حق تو ہے اسلام نے دیا ہوا، حنفی کہتے ہیں کہ بالغ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن اس میں بہت سارے تنازع، بہت ساری خرابیاں، بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور عورت کی عصمت پر اس کی وجہ سے یعنی حرف آتا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کنواری لڑکی سے پوچھا جائے کہ تمہارا میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہاری اجازت ہے، تو وہ اگر خاموش ہو جائے تو یہ اس کی طرف اجازت ہوگی۔ اس کی وجہ آپ یہ بیان کرتے ہیں، کنواری لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے، اگر وہ یہ کہے کہ جی ہاں اجازت ہے تو لوگ اس کو برا سمجھیں گے کہ دیکھو یہ لڑکی کتنی خواہش مند ہے نکاح کی۔ اسی طریقہ سے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی بچے اگر زنا میں مبتلا ہو جائے اور اس سے اگر اس کی شادی ہونے لگے تو اس سے پوچھا جائے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ کنواری تھی
زنا میں مبتلا ہو گئی تو اس سے وہ خاموش ہو گئی، تو تب بھی اس کا یہ خاموش ہونا اس کی اجازت سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر وہ بولے گی تو اس طرح اس کا جو کردار ہے وہ فاش ہو جائے گا، اور اسلام پردہ پوشی کا دین ہے، پردہ فاش کرنے کا دین نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے دو چیزیں بیان کی، ایک تو فانکحوہن بإذن اہلہن، کہ ان عورتوں سے شادیاں کرو ان کے رشتہ داروں کی اجازت سے۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ نکاح ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی طرف نکاح کی نسبت کی ہے، اور وہ دوسرے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا جناح علیہن ان ينكحن ازواجهن، کہ ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے ساتھ کوئی کسی شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں، تو نکاح کی نسبت جب اللہ نے ان کی طرف کی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر وہ خود کریں تو نکاح کر سکتی ہیں، لیکن صرف اس بات سے کہ کہیں اس کے عصمت پر یا اس کی عزت پر حرف نہ آئے، یہ کہا گیا کہ ورثاء کی اجازت سے کرو، ورنہ اگر وہ بالغ لڑکی ہے تو اپنا نکاح وہ خود کر سکتی ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا احترام اور عزت ملحوظ رکھنے کے لیے آتوہن اجورہن بالمعروف، کہ ان کو ان کے مہر خوشی سے خوش دلی سے دو۔ ہمارے ہاں بدبختی یہ ہے کہ لاکھوں روپے نکاح کی فضولیات پر اور دیگر چیزوں پر خرچ کریں گے، اور جب مہر کا وقت آئے گا تو کہیں گے 4-5 ہزار رکھ لیں یا شرعی مہر رکھ لیں۔ کوئی شرعی مہر شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تم نے اس کو سونے کا ڈھیر بھی دیا ہو تو تب بھی ناچاکی کی صورت میں تم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو قرآن کریم نے تو کوئی حد مہر کی مقرر ہی نہیں کی، اس لیے یہ کہنا کہ جی شرعی مہر ہے، کوئی شرعی مہر نہیں ہے۔ اور ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ لڑکے کی استطاعت کے مطابق مہر مقرر کریں کہ وہ دے بھی سکے، کیونکہ اگر یہ زندگی میں نہ دے سکا اور بیوی نے خوش دلی سے معاف نہ کیا تو مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سب سے پہلی جو حقدار ہوگی، قرض خواہ جو ہوگی، وہ بیوی ہوگی کہ وہ اس سے اپنی وراثت وصول کرے، وہ اپنا مہر وصول کرے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے مہر خوش دلی سے دو، یعنی اچھا دو اور خوش دلی سے دو، زیادہ سے زیادہ دو۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ مہر مقرر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح عورت کو ایک تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے جو سسرالیے ہیں وہ اس کو طلاق دینے یا اس کو تنگ کرنے میں مشکل محسوس کریں گے کہ بھاری مہر دینا پڑے گا، اس لیے اسلام نے اس کا حکم دیا کہ ان کو مہر خوش دلی سے دو۔ اور یہ کہ یہ آیت نمبر ہے پارہ نمبر 5 آیت نمبر 25 ہے۔ اس کے ساتھ عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث ہے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اور میں تم میں سے بہترین شخص ہوں جس کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے سلوک کا یہ عالم تھا، ازواج آپ کی 9 تھی، وہ ہر ایک عورت یہ کہتی تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی یعنی انصاف اور حسن سلوک کا یہ عالم تھا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا کہ الطفهم لأہلہ، کہ بہترین شخص مومنوں میں مکمل ترین ایمان والا شخص اور بہترین اخلاق والا شخص، اور وہ شخص ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے۔ یوں نہیں ہے کہ دوستوں میں جا کے بیٹھو تو تم اپنے آپ کو ایک دنیا کا بہترین شخص شمار کرو، اور جب گھر آؤ تو بیوی کے سامنے منہ تمہارا ایسے ہو جیسے کہ وہ ایک تھوبڑا بنا ہوا ہے۔ اس قسم کی کوئی اس قسم کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اجازت یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے طرح اس سے گفتگو کرو، اس کے ساتھ پیار کرو، اور اس کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اسلام میں مغربی عورت کے برعکس مغربی عورت خود کماتی ہے، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، اور وہاں پر نکاح ضروری نہیں، وہ بچے پیدا کر کے وہ شوہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کی پرورش بھی ان عورتوں کے ذمے ہوتی ہے۔ اور میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے خود کہ رات کے 3 بجے بھی برف کے اندر وہ سائیکلیں بگا رہی ہوتی ہیں، کارخانوں میں جا رہی ہوتی ہیں، ان کی زندگی ایک عذاب اور ایک مسلسل عذاب ہے، جبکہ اسلام نے عورتوں کو اس قسم کی مشقت سے بالکل آزاد رکھا ہے۔ بلکہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ ان عورتوں کا نان، نفقہ، سکنا، ان کا لباس، ان کی اچھائی، ہر طرح کی زیب و زینت یہ مردوں کے ذمے ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر غالب ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جسمانی طور پر بھی یہ واضح طور پر واضح ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ شوہر اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر، اس لیے ان کو فضیلت ہے، مردوں کو فضیلت عورتوں پر ہے۔ اس یہ آیت نمبر ہے 34 اور پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء ہے۔ اگر فرض کیا اختلاف رائے ہو جاتا ہے، عورت اور مرد کے درمیان نباہ مشکل ہے، تو کیا کرے؟ فوری طور پر کلاڑی اٹھائے اور اس کا سر قلم کر دے، 3 طلاقیں الگ کرے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر علماء کے پاس آتے ہیں، علامہ صاحب کچھ کریں، ہم غصے میں تھے جی، ہم نے طلاق دے دیا ہے۔ بھائی طلاق کو انعام میں دیتا ہے خوش ہونے پر احمق اور بے وقوف لوگ، اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ناچاکی شدید ہو جائے تو قرآن کریم نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خوفزدہ ہے تو یا اس سے منہ موڑ لینے سے خوفزدہ ہے، تو پھر آپس میں ان میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کے لیے حکم بھیجیں ایک دوسرے کی طرف، کہ منصف بیٹھ کے ان کے درمیان صلح کروائیں، ان کے معاملات سنیں اور معاملات کو سلجھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس فوری طور پر تلوار اٹھاؤ اور سر قلم کر کے رکھ دو اور بعد میں دھکے کھاتے پھرو، بچوں کو برباد کرو، زندگیاں تباہ کرو۔ اور اگر علماء نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا تو گھر میں بیوی کو بٹھا لو، اور بٹھانے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بن جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قرب کی سب سے بڑی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ میاں بیوی زنا کرتے پھریں گے۔ وہ یہی ہے کہ طلاق دینے کے بعد اس کو بیوی بنا کر گھر میں رکھ لو، تو وہ بیوی بظاہر بیوی ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس بات سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہر کی ادائیگی ضروری قرار دی ہے، اور اس کے لیے آتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر بھی 4 ہے۔ اور اس کے بارے میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر عورت مہر معاف نہیں کرتی اور شوہر ادا نہیں کرتا تو اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلے جو قرض خواہ ہیں ان قرض خواہوں میں بیوی سب سے پہلی قرض خواہ ہوگی، اس کا مہر اس کی وراثت سے لیا جائے گا، پھر باقی لوگوں کو وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ اگر بیویاں، میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک ہو یا زیادہ ہو، انصاف کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، اس کا خوف ہے تو پھر ایک کرو اور یا پھر ایک لونڈی رکھ لو، لونڈیاں تو ہے ہی نہیں، اس لیے ایک ہی عورت۔ یہ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 4 ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورت اتنی تنگ آ جاتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اب کیا اسلام اس کو باندھ کے رکھتا ہے کہ تم باندھی رہو ہر صورت اس کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے۔ اسلام اس کے لیے 2 طریقے بتاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ عورت خلا لے، قاضی کے پاس جا کر دعویٰ دائر کرے کہ جی میں اس کو مہر واپس کرتی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے یہ طلاق دے دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمیل، یہ عبداللہ بن ابی کی بیٹی، یہ بڑی خوبصورت عورت تھی، اس کی شادی حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے ساتھ ہو گئی۔ یہ خوبصورت مرد نہیں تھے اور قد کاٹ بھی ان کا اچھا نہیں تھا۔ ایک دفعہ وہ چھت پہ کھڑی تھی اور اس نے دیکھا کہ دیگر صحابہ آ رہے ہیں، بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے قد کاٹ والے، اور اس کا شوہر زیادہ خوبصورت نہیں تھا اور وہ قد کاٹ والا بھی نہیں تھا۔ تو وہ نبی پاک کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ آج کے بعد میرا اور ثابت بن قیس بن شماس کا سر ایک تکیے پر نہیں رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اس نے جو تمہیں باغ دیا کھجوروں کا 600 درختوں کا باغ، وہ واپس کرو گی؟ اس نے کہا کچھ اور بھی دوں گی۔ فرمایا نہیں، کچھ اور کی ضرورت نہیں، صرف وہی واپس کرو۔ اس طرح اس عورت نے خلا لے لیا۔ تو خلا صرف قاضی کی عدالت میں ہو سکتا ہے، ویسے خلا نہیں ہو سکتا۔ قاضی، اگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی اس کو باقاعدہ نوٹس کرے، اگر وہ نوٹس پہ نہیں آتا، اس کو موصول نہیں ہوتا نوٹس، تو طلاق قاضی نہیں دے سکتا۔ اگر نوٹس موصول ہو جائے تو پھر قاضی اس کو طلاق دے سکتا ہے اپنی طرف۔ اگر وہ نہیں آتا پھر قاضی اس کو طلاق دے سکتا ہے، اور حنفیوں کے نزدیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی، جبکہ بائنہ ہوگی، جبکہ شافعیوں کے نزدیک وہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔
اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس بات کا بڑا اہتمام کیا ہے کہ پاک دامن عورتوں کی عزتوں کی بہر صورت حفاظت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے حقوق میں ایک یہ بھی ہے بیوی کا حق، یہ نہ ہو کہ اس پہ ذرا سی بات پہ تہمت لگا دو کہ تم فلانے کے ساتھ یہ کرتی ہو، فلانا تمہارا یہ معاملہ ہے، فلانے کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اس قسم کے بکواسات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو محسن یعنی پاک دامن غافل مومن عورتوں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت کے حقدار قرار دیے گئے ہیں، اور یہ سورہ نور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 23 میں ہے۔ اس طرح بیوی کے بے شمار حقوق ہیں اور اس کو ہر طرح کا تحفظ اسلام نے دیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، اس کے لیے مختصر ترین صرف 2-3 باتیں بیان کروں۔ قرآن کریم نے ایک ہی آیت میں شوہر کے 4 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ عورت کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ وہ اطاعت شعار ہونی چاہیے، تیسرا یہ کہ وہ جب شوہر نہ ہو تو اس کے گھر اور اپنے عصمت کی حفاظت کرے، اور چوتھا یہ کہ گھر کی ہر چیز کی دیکھ بھال کرے، اس میں کسی قسم کا تصرف غلط نہ کرے۔ اس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 34 میں فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت شعار ہوتی ہیں اور یہ کہ وہ غیب میں یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اور اس چیز کی حفاظت بھی کرتی ہیں جس کی حفاظت اللہ نے اس کے ذمہ لگا رکھی ہے، یعنی شوہر کے مال اور جان کی، بچوں کی حفاظت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت شعار عورت کے لیے جو شوہر کا جو حق ادا کرتی ہے اس کے لیے جو خوشخبری سنائی وہ اتنی ہے کہ اگر دنیا و مافیہ بھی خرچ کی جائے وہ خوشخبری نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا ایما امرات اذا صلت خمسہ، کوئی عورت جو 5 نمازیں پڑھتی ہو، وصامت شہرہ اور رمضان کا روزوں کے مہینے میں روزے رکھتی ہو، واحسنت فرجہا اور اپنے عصمت کی حفاظت کرتی ہو، واطاعت بالہا اور شوہر جو کہتا ہے اس کی بات مانے بشرطے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو، تو فتدخل من ای باب الجنہ، جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم علیہ السلام نے عورت کی ذمہ داریوں میں ایک یہ ذمہ داری بھی لگائی کہ المرأۃ الراعیۃ علی بیت زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کے اسباب کی وہ کیا ہوتی ہے، چروائی ہوتی ہے، یعنی اس کی محافظ ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتی۔ اگر کرے گی تو اس کا اجر بھی شوہر کو جائے گا اور گناہ اس کو ہوگا۔ ہاں البتہ اگر شوہر کی اجازت سے کرے تو پھر اس کو بھی اجر ملے گا اور شوہر کو بھی اجر ملے گا۔ اور ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیویاں کم تر ہیں یا یہ کہ شوہروں کو خواہ مخواہ کی برتری دلائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پر کوئی احسان کرتا ہے یا تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو اچھائی کا بدلہ اس کو اچھائی کے ساتھ دو، لیکن اچھائی اس طرح کی نہ ہو کہ جس میں اللہ اس کا رسول ناراض ہوں۔ اگر اللہ اس کا رسول ناراض ہوتے ہوں سجدہ کرنا چونکہ اجازت نہیں ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے اس کی ہر طرح اس کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔